السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریش حسن۔ آج کی بوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ صوبائی حکومت نے جو ایکشن ان ایڈ آف سول پاور واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے، یہ خیبر پختونخوا کے لیے کتنا مفید ہے، اور کیا اس سے دہشت گردی میں کمی آ سکتی ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی پلاننگ موجود ہے جس سے وہ دہشت گردی کم کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار عرفان خان۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ سر یہ بتائیے کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کا انہوں نے جو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے، مطلب فوج کو یہ ہٹا دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ صوبے کے حالات میں کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے، یہ پہلی بار نہیں ہے صوبائی حکومت کے اس طرح کے غیر مقبول فیصلے یہ کرنے جا رہی ہیں، اور اس کے آئندہ دنوں میں بہت ہی خطرناک نتائج سامنے آئیں گے۔ ابھی تو یہ آپ کہہ لیں کہ وفاق سے ان کے خلاف، یا پھر ریاست کے خلاف، یا پھر عوامی ہمدردی، یا پھر ایک نیریٹو بنانے کے لیے یہ فیصلے کر تو رہی ہیں، لیکن کیا انہوں نے اس پر بھی سوچا ہے کہ آئندہ دنوں میں کیا ہوگا؟ اس وقت جو کالعدم تنظیمیں ہیں، مسلح تنظیمیں ہیں، ان کی تشکیلات ہو رہی ہیں۔ آپ کے پشاور کے ساتھ ہی جو ڈسٹرکٹ خیبر ہیں، جمرود ہیں، وہاں پر 40 سے 50 مسلح افراد کی موجودگی دیکھی گئی ہیں، ان کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے، جو آپ کے پشاور سے 10 منٹ کے فاصلے پر بھی نہیں ہے، اور خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح تیرا کے جو حالات ہیں، اور جنوبی وزیرستان اور کرم، اور وہ تو بہت ہی ابتر صورتحال ہے۔ بالکل۔ اب یہ فیصلہ کرنا، پہلے تو یہ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ یہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ہے کیا۔ یہ قانون بیسیکلی 2011 میں بنا، اور اس کو نافذ العمل سمجھا گیا 2008 سے، اور یہ اس لیے کہ اس وقت جب یہاں پر دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، سیکورٹی فورسز آپریشنز کر رہے تھے 2008-9 میں، جب آپ کا آپریشن راہ راست اور آپریشن راہ نجات اور پھر آپریشن ضرب عضب یہ سارے شروع ہوئے، تو اس وقت سیکورٹی فورسز کو اس قانون میں قانونی تحفظ فراہم کیا گیا ہے، یا ان کو استثناء دیا گیا ہے۔ کس سے؟ کہ جب وہ کسی ملیٹنٹ کو یا کچھ لوگوں کو پکڑتے ہیں، ان کو اپنی حراست میں رکھتے ہیں، ان کے خلاف جو بھی کارروائیاں کرتے ہیں، تو کوئی بھی عدالت یا ادارہ اس سے پوچھنے کا مجاز نہیں ہوگا، یا کوئی بھی ادارے کو یا عدالت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں کچھ بھی کریں، ان سے وہ پوچھ سکیں۔ تو اس میں استثناء حاصل تھا سیکورٹی فورسز کو۔ 2011 میں، جس طرح میں نے ذکر کیا، یہ قانون چلتا رہا خیبر پختونخوا میں۔ پھر 2000 جب انضمام کا عمل شروع ہوا قبائلی اضلاع کا خیبر پختونخوا میں، اور 2018 میں پھر جب انضمام ہوا، اس کے بعد اس وقت کی جو صوبائی حکومت تھی، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب تھے، گورنر شاہ فرمان صاحب تھے، تحریک انصاف ہی کے لوگ تھے، وفاق میں عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، بالکل، اور انہی کے دور میں انہوں نے اس قانون کو صرف قبائلی اضلاع تک نہیں، بلکہ انہوں نے پورے خیبر پختونخوا تک اس کا دائرہ پھیلایا۔ یعنی یہ قانون، جس کو وہ اب کہتے ہیں تحریک انصاف کے دوست ہمارے کہ یہ ایک غیر انسانی قانون ہے، اور یہ انسانی حقوق کی اس میں پامالی ہو رہی ہیں، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں، اور یہ آئین سے متصادم ہیں، جتنے بھی یہ باتیں اب کر رہے ہیں، اور اس قانون کو جتنا بھی یہ لوگ اب ناجائز قرار دے رہے ہیں، تو اسی تحریک انصاف نے 2019 میں اس قانون کو جائز قرار دیتے ہوئے پورے خیبر پختونخوا میں اس کو نافذ العمل بنایا۔ وہ نوٹیفیکیشنز ریکارڈ پر موجود ہیں جو گورنر شاہ فرمان صاحب کے دستخط سے جاری ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف جو بیانیہ بنا رہی ہے ریاست مخالف، یا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج کو، سیکورٹی فورس کو نکال لیتے ہیں، چلے آپ نکال بھی لیں، اس کی اپنی کیپیسٹی کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ قانون پھر 2019 میں پوری خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع میں اس سے نافذ العمل رہا۔ تحریک انصاف نے 4 سال وفاق میں گزارے، ادھر گزارے، تب تحریک انصاف کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ غیر انسانی قانون ہے، تب تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ زیادتی نظر نہیں آئی، تب خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو یہ نظر نہیں آیا کہ اس قانون کا یہ غلط استعمال ہو رہا ہے۔
اب ایک ایسے وقت پر اس کو ان قانون کا جو خیال آیا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو یہ قانون ہے سیکورٹی فورسز کو جو قانونی تحفظ حاصل ہیں وہ عوام کی فلاح و بہبود کے خلاف ہے. بالکل. یہ قانون جب انہوں نے نوٹیفیکیشن اس کا جاری کیا، ایک وکیل صاحب تھے شبیر حسین دیگیانی، پشاور ہائی کورٹ کے وکیل تھے. انہوں نے اس وقت کی تحریک انصاف کی جو یہ قانون اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور انہوں نے استدعا کی کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ قانون آئین سے متصادم ہے. انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس قانون کو معطل کریں، ٹھیک، اور صوبائی حکومت کی اس نافذ قانون کو معطل کریں. ہائی کورٹ نے آرڈر دیا کہ یہ جو تحریک انصاف کی اس وقت کی حکومت اور گورنر نے جو نوٹیفیکیشن کیا ہے اس قانون کے متعلق ان کو انہوں نے معطل کیا، اور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ قانون نافذ العمل نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے تحریک انصاف کے اس وقت کے فیصلے کو غلط قرار دیا. تحریک انصاف نے کیا کیا؟ تحریک انصاف نے ہائی کورٹ کو غلط ثابت کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا. تحریک انصاف نے اس قانون کی دفاع میں اس وقت سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ سے رجوع کیا. سپریم کورٹ سے انہوں نے درخواست کی کہ یہ قانون ہم نے خیبر پختونخوا میں نافذ کیا ہے، یہ ایکشن اینڈ آف سول پاور، اور اسی قانون کے تحت چونکہ وہاں پر دہشت گردی کے خلاف آپریشنز ہو رہے ہیں اس لیے پشاور ہائی کورٹ نے غلط فیصلہ کیا ہے، آپ اس پہ اسٹے آرڈر دے دیں اور تاکہ یہ قانون وہاں پر امپلیمنٹ رہے. سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا حکومت کی اس وقت جو ان کی پلی تھی ان کو درست قرار دیتے ہوئے وہ حکم ابتدائی یا اسٹے آرڈر جاری کیا، اور تب سے وہ کیس ابھی تک سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ 2019 میں جس تحریک انصاف نے، اس کے لیڈر نے عمران خان، اس کے وزیر اعلیٰ محمود خان، اس کے گورنر شاہ فرمان نے جس قانون کو 2019 میں جائز قرار دیتے ہوئے پورے خیبر پختونخوا تک ان کو توسیع دی تھی، 2025 میں سہیل افریدی اسی قانون کو ناجائز قرار دے کر ان کو واپس لے رہی ہے. تو یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ بالکل. سہیل افریدی کے ساتھ علی امین گنڈاپور کی بھی یہی کوشش تھی. ان کی کوشش تھی لیکن انہوں نے لیا تو نہیں. اب ہم اس پہ بات کریں گے جس نے یہ قانون واپس لیا. اب یہ سہیل افریدی صاحب کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں یا ان لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے؟ ہمیں تو ان کی ایک ایک حرکتوں کا پتہ ہے، ایک ایک چیز کا پتہ ہے. اگر آپ کا 2019 کا یہ اقدام اس وقت جائز تھا تو 2025 میں وہ اقدام ناجائز کیوں ہو گیا؟ اگر اس وقت آپ کا کوئی اقدام ناجائز تھا تو اس وقت وہ جائز کس طرح ہو سکتا ہے؟ یا اگر اس وقت جائز تھا تو اب ناجائز کیوں ہے؟ تو یہ وقتی طور پر سوشل میڈیا کیمپین جو یہ چلا رہے ہیں یا وقتی طور پر عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یوتھ کو یا لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے. بالکل. یہ بہت بڑا سوال ہے، نشان ہے یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے. بالکل. لیکن سر یہ بتائیے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو ان کی یہ پلاننگ تھی کہ سی ٹی ڈی کو ہم سامنے رکھیں گے اور فوج کو ہم ہٹا دیں گے اور سی ٹی ڈی کو ہم سامنے رکھیں گے کیا، اور پولیس کو بھی. کیا لگتا ہے کہ سی ٹی ڈی کی یا پولیس کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ دہشت گردوں سے لڑ سکے؟ یہ سوال تو میرے خیال میں یہ اس کا جواب نا یہ خود دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. ہم اگر عرض کریں گے تو وہی بات ہے کہ وہ پھر شکایتیں لگاتی ہیں، وہ پھر ناراض ہوتی ہیں حکومت ہم سے. سوال یہ ہے کہ 11 سال سے خیبر پختونخوا میں انہی کی حکومت ہے. یہ جو NFC نیشنل فائنانس کمیشن ہے اس کا 1% وار آن ٹیرر کی مد میں خیبر پختونخوا کو مل رہا ہے اور وہ اماؤنٹ 100 ارب روپے سے زائد ہے سالانہ. اس گزشتہ ان کے جو دور حکومت ہے 10-11 سال میں ان کو 700 ارب روپے ملے ہیں وار آن ٹیرر کی مد میں. اس صوبائی حکومت نے جو اس کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہیں اس کو اسٹرینتھن کرنے پہ کتنا پیسہ لگایا ہے. جوڈیشری جو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں جو اس صوبائی حکومت کے انڈر آتی ہیں اس پر انہوں نے کتنا پیسہ لگایا. سوال یہ ہے کہ ان 10 سالوں میں اگر آپ کو 700 ارب روپے ملے ہیں تو آپ کی سی ٹی ڈی اس وقت کہاں پر کھڑی ہے؟ اس کی پوری فورس کتنی ہے؟ کتنے پولیس اہلکاروں کی کمی ہے کہ اگر آپ کے صوبے میں 8-10 ہزار مسلح افراد یا دہشت گرد یا ملیٹنٹس گھوم پھر رہے ہیں اور آپ کے سی ٹی ڈی کے تعداد 1000-1200 یا 1300 بھی نہیں ہے تو کس طرح آپ ان کا مقابلہ کر سکیں؟ آپ کے پاس جدید اسلحہ نہیں ہے، آپ نے ان کو اس طرح کی تربیت نہیں دی ہے. تو اب اس کے لیے کوئی پنجاب سے مسلم لیگ یونین کی حکومت آئے گی، سندھ سے کوئی پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی، وفاق سے کوئی آئے گا،
یہ تو سوال ان سے پوچھنا چاہیے کہ سابقہ 2 ادوار بھی آپ کے تھے, آپ نے سی ٹی ڈی کو اسٹرینتھن کیوں نہیں کیا؟ اب اگر یہ جواز ڈھونڈتے ہیں سہیل اپریدی صاحب کہ میں تو ابھی آیا ہوں, تو یہ ایکسکیوز نہیں ہے, یہ کوئی بھی ایکسکیوز نہیں ہے. ہم آپ سے 11 سال یا 12 سال کا حساب مانگیں گے. ان کی اتنی بالکل اہلیت نہیں ہے, نہ ان کی کیپیسٹی ہے. اپوزیشن جماعتیں جو ہیں, عوامی نیشنل پارٹی اور اس طرح کی, وہ تو بہت پہلے سے ان کو ٹی ٹی پی یا دیگر جو مسلح تنظیمیں ان کا ایک سیاسی ونگ سمجھ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, اور اس کے جو جتنے بھی اقدامات ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, تو بظاہر یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک راہ ہموار کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں اور ان کی سہولت کاری کر رہی ہے. نہیں تو ماضی میں یہ بیان کس نے دیا تھا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں ٹی ٹی پی کو دفتر دیتے ہیں کہ آئیں وہ یہاں سے اپنی کیا سرگرمیاں جاری رکھیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کرتے ہیں, اس میں اپنی جتنی بھی خامیاں ہیں اس کو مانتے نہیں کہ یہ غلطیاں ہم نے کی ہیں, اور الزام پھر دوسری جماعتوں پر لگاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کی جو سی ٹی ڈی کی کیپیسٹی ہیں, اہلیت ہیں, وہ اس قدر ہیں کہ وہ دہشت گرد تنظیموں کا یا ان ملیٹنٹس کا مقابلہ کر سکے. تو ان اپنے ہی طور پر یہ چیزوں کو کمزور کر رہے ہیں. گورننس کا پہلے ہی بہت ہی ایک ابتر صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں, اور ان کا جو ایک طرز سیاست ہے جو پہلے میں نے ذکر کیا کہ وقتی طور پر سوشل میڈیا جو ان کا ایک فیم ہے, اور وہاں پر جو ان کو ایک پبلسٹی کا شوق ہے ہر کسی کو, اسی میں لگے ہوئے ہیں. بالکل جو لانگ ٹرم پالیسیز ہیں خیبر پختونخوا کے لیے, خواہ وہ فائنینشیل پالیسیز ہوں, کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ ہوں امن و امان کے حوالے سے, اس میں بالکل یہ لوگ سنجیدہ نظر نہیں آ رہے. حال ہی میں یہ امن جرگہ ہوا, پہلے سے ہم نے بتایا تھا 2 نومبر کو کہ یہ امن جرگہ صرف برائے نام ہے, یہ کوئی آئینی یا قانونی ایک طور پر وہ نہیں ہے کہ حکومت باؤنڈ ہو کہ اس کا جو بھی اعلامیہ آئیں اور اس پر فیڈرل گورنمنٹ یا ادارے منوان عمل درآمد کریں. یہ کوئی سرکاری یا وہ نہیں تھا, ایک امن جرگہ تھا تمام پولیٹیکل پارٹیز اور سٹیک ہولڈرز کا. پہلے سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ صوبائی ایکشن پلان تیار ہو چکا ہے. صوبائی ایکشن پلان اسی حکومت کی مرضی سے تیار ہوا ہے, اور صوبائی ایکشن پلان میں سب چیزیں شامل ہیں جو نیشنل ایکشن پلان میں. اب کل ہی کابینہ اجلاس میں یہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں نا کہ یہاں پر آپریشن ہم نہیں ہونے دیں گے اور آپریشن نہیں ہوگا اور کوئی آپریشن نہیں کر سکتا اور اس طرح کی بیانات. لیکن جو کل صوبائی کابینہ جو آفیشیل فورم ہے سب سے بڑا اس صوبے کا, اس میں اجلاس میں انہوں نے 4 ارب روپے کی منظوری دی کہ جو کرم اور ہنگو سے لوگ ڈسپلیس ہوں گے, عارضی طور پر نقل مکانی کریں گے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے وہاں پر, تو ان کو مالی امداد دی جائے گی. تیرا سے متعلق بھی یہی انہوں نے منظوری دی کہ وہاں پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں یا ہو رہے ہیں, وہاں سے لوگ نقل مکانی کریں گے, ان کو ہم مالی امداد دیں گے, ان کو شیلٹر فراہم کریں گے, ان کو فوڈ دیں گے, ان کے ہر قسم کا خیال رکھیں گے. تو اب یہ 2 مختلف قسم کی ان کا موقف سامنے آ رہا ہے. بالکل پبلک عوام کو تو کہتی ہے کہ ہم آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں, لیکن سرکاری طور پر وہ نہ صرف آپریشن کی حمایت کر رہے ہیں بلکہ اس کے لیے پیسوں کی منظوری بھی دے رہے ہیں. بالکل. تو کیا یہ وہی بات پھر میں کہ سوشل میڈیا پر ان کی مجبوری ہے کہ عوام کو اپنے ساتھ رکھیں, کیونکہ فیصلے تو انہوں نے وہی کرنے ہیں جو ریاست کے فیصلے ہیں, اور یہ ریاست کے خلاف جا نہیں سکتے. اچھا سر, صوبائی حکومت کی طرف سے ایک بیان سامنے آتا ہے کہ ہم لوگ دہشت گردی کے معاملے میں امن کے لیے وفاق کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن پھر اس طرح کے بیانات سامنے آتے ہیں کہ جس میں صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ فوج کے خلاف ہے, وفاق کے خلاف ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ کہ کیا وہ دہشت گردی کا یہ جو چل رہا ہے دور, کیا اس کو وہ یہ فوج کے خلاف یا فوج کے خلاف ہو کر یا صوبائی وہ وفاقی حکومت کے خلاف ہو کر کیا وہ اس سے نبٹ سکتے ہیں؟ ان کی کیپیسٹی بالکل نہیں ہے, نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایکسٹراڈینری یہاں پر جو میں نے آپ کو کہا نا کہ جدید اسلحہ ہیں کوئی بھی نہیں ہے. ان کی اپنی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے ٹیررزم سے ریلیٹڈ؟ میں نے وہی کہا نا کہ ان 12 سال میں اگر آپ چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کے مختلف سکولز ہیں, آپ نے اپنی پولیس فورس کو کوئی ٹریننگ دی ہے؟ یہ تو عام پولیس فورس جہاں پر جتنی بھی بھرتیاں ہوئی ہیں 1,27,000 پولیس فورس ہیں, یہ تو جو چھوٹے موٹے جرائم ہوتے ہیں, لوکل کرائمز ہوتے ہیں, اس سے نمٹنے کے لیے ان کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. اب اس لیول پہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس لیول کی ٹریننگ نہ تو ان کی پولیس نے حاصل کی ہے, نہ ان کی سی ٹی ڈی کے پاس وہ کیپیسٹی اور اہلیت ہے. سارا پیسہ یہ جا کے کس پر خرچ کر رہے ہیں؟
آپ پولیس کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اگر 140-150 ارب روپے سالانہ پولیس کا بجٹ ہے, کیا لگتا ہے تو آپ کس پہ خرچ کر رہے ہیں؟ سوال وہی میں کہہ رہا ہوں, آپ ان کی ٹریننگ پر کیوں پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں؟ اس وقت جو جنگ جاری ہے, ظاہری بات ہے کہ اگر ان کے پاس جدید اسلحہ آ رہا ہے تو یہاں پر ان کی لوگ یا سی ٹی ڈی یا پھر حکومت تماشا دیکھتی رہے گی. ان کے پاس تو ڈرون ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے ملیٹنٹس کے پاس, اور اس کا استعمال بھی جانتے ہیں. آپ کا پولیس فورس اس کا استعمال تک نہیں جانتا. تو ہونا یہ چاہیے کہ جتنی بھی نئی ریکروٹمنٹس ہو رہی ہیں, جتنی بھی نئی بھرتیاں ہو رہی ہیں, ان میں سے 50% لوگ جو ہیں وہ جو جدید اسلحہ ہے اس کے استعمال سے ان کو ٹریننگ دینی چاہیے, نہ کہ وہ پرانی اس پہ وہ بھرتیاں کر رہے ہیں. اب پہلی بات یہ ہے کہ یہ کتنی سنجیدہ ہے امن و امان کے حوالے سے. یہ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ مذاکرات اور مذاکرات, میں صرف ایک مثال اس کو دے رہا ہوں. ماضی میں جو 2003-4 سے لے کر نیک محمد اور پھر آگے مولوی فقیر محمد باجوڑ اور پھر صوفی محمد اور اس تک, یہ چھوٹے تو بہت زیادہ معاہدے ہوئے ہیں, لیکن اس دوران 7 سراروغہ معاہدہ اور سوات امن معاہدہ اور اس طرح کے 7 بڑے امن معاہدے ہوئے ماضی میں. ان 7 امن معاہدے میں ایک بھی معاہدہ کامیاب نہیں ہوا, ان کی خلاف ورزی کی گئی, اور اس کے بعد سیکیورٹی فورسز کو آپریشن کرنا پڑا. اور یہ جب اب یہ کہتے ہیں کہ آپریشن کے کیا نتائج آتے ہیں, تو ایک ہی مثال سامنے ہے. مثال ہے 2008, 9 اور 10 میں سوات آپریشن, کہ جب آپریشن ہوتا ہے وہاں سے لوگ نقل مکانی کرتے ہیں, علاقہ کلیئر ہوتا ہے, لوگ واپس چلے جاتے ہیں, وہاں پر 15 سال بعد بھی امن بحال ہے. اس طرح کے حالات نہیں ہیں. آپریشن ضرب عزم لانچ ہوتا ہے خیبر میں, وزیرستان میں, ساؤتھ نارتھ وزیرستان میں, ادھر سے ملیٹنٹس سرحد پار چلے جاتے ہیں, ان علاقوں میں امن آ جاتا ہے. اب جب وہ آپریشن رک جاتا ہے وہ لوگ پھر سے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں اور مذاکرات پر ناکام ہوں گے, جس طرح باجوڑ میں ہوا, آپ نے مذاکرات کیے, ناکام ہوا, سیکورٹی فورس نے آپریشن کیے, علاقے کلیئر ہو گئے اور لوگ گھروں کو واپس چلے گئے. اس طرح کا تراکہ بھی ہے. تو اگر پولیٹیکل گورنمنٹ یا خیبر پختونخوا کی حکومت اس کو سپورٹ کر رہی ہے کہ وہاں پر آپریشن نہ ہو, تو پھر یہ ذمہ داری لینے کو تیار ہیں کہ وہاں پر جو ملیٹنٹس ہیں وہ کوئی کارروائیاں نہیں کریں گے, وہ سیکورٹی فورسز کو نشانہ نہیں بنائیں گے. اچھا عرفان سر, آپ کا یہی کہنا ہے نا کہ ہم یہ جرگوں کی طرف نہیں جانا چاہیے, یہ آپریشن ہی اس چیزوں کا حل ہے دہشت گردی کا؟ اگر اس سے جو سٹیک ہولڈرز ہیں جرگے کے ذریعے یا مذاکرات کے ذریعے یہاں پر امن بحال ہوتا ہے, اس سے بہتر بات اور کوئی نہیں. یعنی کہ دونوں فریقین مل کے اس بات پر اتفاق کر لیں کہ یہ مذاکرات ہو گئے, جرگہ ہو گیا, اس کے بعد نہ سیکورٹی فورسز پر حملے کریں گے, نہ کسی اور جگہ کو نشانہ بنائیں گے, پھر تو بات ختم. لیکن اگر یہ جرگے کے باوجود اس طرح کی حرکت ہو جاتی ہے, تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہوگا, اس کا گارنٹر کون ہوگا؟ کیونکہ جو وادی تیرا باغ کے علاقے میں جو جرگہ بنا تھا 70-80 افراد پر مشتمل, انہوں نے سیکورٹی فورسز کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی, انہوں نے باغ میں وہاں پر موجود جو ملیٹنٹس گروپ تھے ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی. جو وہاں پر مسلح تنظیمیں ہیں وہ بات نہیں مان رہے ہیں جو جرگے نے ان کو ڈیمانڈ کی. جرگے نے ان کو یہ کہا کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں, آپ افغانستان چلے جائیں, ادھر سے آپ سیکورٹی فورس کے خلاف آپریشن کرتے ہیں, ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں آپ کریں, لیکن آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں. جواب میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے, ہمارے بڑے افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان سے اجازت لیں گے. وہ جرگہ ممبران آ کر انہوں نے سیکورٹی حکام کو بتایا کہ وہ ہماری بات نہیں مان رہے. سیکورٹی حکام نے ان کو کلیئر کہا ہے کہ یا تو آپ لوگوں نے جرگہ بنایا ہے, اب آپ کی ذمہ داری کہ ان لوگوں کو آپ نے یا اپنے علاقوں سے نکالنا ہے, یا پھر عام عوام کو آبادیوں سے نکال کے آپ نقل مکانی کریں, ہمیں چھوڑ دیں کہ ہم ان کے خلاف آپریشن کریں, ہم جانیں اور یہ جانیں. اب جرگہ ممبران ظاہری بات ہے وہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی کا نقصان نہ ہو, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر امن بحال ہو, لیکن وہ لوگ ان کی بات نہیں مان رہے. سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ اپنی اس پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم تو کریں گے, ان کو نکالیں گے, ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو اب اس میں گارنٹر بیچ میں کون ہوگا؟ تو ظاہری بات ہے کہ اس طرح کے جو جرگے یا مذاکرات ہیں وہ پھر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. بالکل صحیح بات ہے. عرفان سر, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.